السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے پاس ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ گزارش ہے کہ کہانی کو آخر تک سنیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ محسن جب گھر واپس آتا ہے تو اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دکھ ملتا ہے۔ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہو چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی بیوی کو دوبارہ زندہ کرے۔ اس کہانی میں جانیے کہ دراصل ہوا کیا۔ اسما میری بیوی کا نام ہے، جس سے میں شدید محبت کرتا تھا۔ یہی کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جب میں مارکیٹ سے سودا صرف لینے گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی دیر میں میری کائنات اجڑ چکی ہوگی۔ جب میں واپس لوٹا تو میرا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میری پیاری بیوی، میری محبت اسما سیڑھیوں سے گر کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اسے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ ہسپتال لے جانے کی بھی ضرورت نہ پڑی، اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ میں گھنٹوں اس کا سر اپنی گود میں لیے روتا رہا۔ ہماری محبت کی شادی تھی اور شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے یوں چھوڑ کر اپنی آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ ثانیہ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ جن لوگوں کو اسما کی موت کی اطلاع ملی تعزیت کے لیے چلے آتے۔ اسما کی تدفین بھی میرے جاننے والوں کی وجہ سے ہی ہوئی، ورنہ میں اس حالت میں کہاں تھا۔ بار بار اس کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں اسے دیوانہ وار پکارنے لگا۔ ہم میاں بیوی میں والہانہ محبت تھی۔ جس قدر اسما کو میں چاہتا تھا، اس قدر وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ ہماری محبت کی مثالیں دی جاتی تھی۔ جس وقت اسے قبر میں اتارا گیا، میں اس کی میت سے لپٹ گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اسما کے علاوہ میرا کسی عورت میں انٹرسٹ نہیں تھا، کسی عورت کا خیال تک ذہن میں نہ لا سکا۔ دفتر سے روز بروز چھٹیوں کی وجہ سے نوکری چلی گئی۔ رو رو کر صحت خراب ہو گئی۔ اسے واپس پانے کا جنون اب میرے سر پر سوار ہونے لگا۔ اب میں ہر لمحہ یہی سوچتا رہتا کہ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اسما کی محبت میں اندھا ہو کر میں ایک بلیک میجک کے عامل کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ایک بھاری رقم کے بدلے میرا کام کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، جو ایک علیحدہ کہانی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کی بجائے مطلب کی بات کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پورے چاند کی رات تھی جس وقت میں نے اسما کی قبر کھول کر تابوت کا ڈھکنا ہٹایا۔ اس کا صاف شفاف چہرہ میرے سامنے تھا۔ چاند کی روشنی میں میں اس کی زندگی سے آر چہرے کو دیکھتا۔ اس کے چہرے سے بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آ گیا۔ بہرحال میں نے اسے اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور گھر آ گیا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش مجھے کوئی روک لیتا، مجھ سے وہ غلطی سرزد نہ ہوتی۔ مجھے جو کچھ جیسا بھی کرنے کو کہا گیا، میں نے بالکل ویسا ہی کیا، اور ٹھیک 4 گھنٹوں بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ میری اسما نے آنکھیں کھول دیں۔ میں بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگا، جیسے کوئی کھویا ہوا کھلونا مل گیا ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسما کو گلے لگا لیا۔ اسما کا جسم نہایت سخت اور سرد تھا۔ اس کے جسم میں پہلے جیسی حرارت میں نے محسوس نہیں کی۔ اسما کی کالی سیاہ آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھیں۔ ان کی سفیدی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، جس کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا، تو اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں اسما کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا، اسے دنیا والوں کی نظروں سے بچا کے رکھتا۔
اسما پہلے بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی جو ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی اسما کے اندر زرد چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی، ویرانی اور بے رحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہمہ وقت اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ خوش ہو کر نہ دیتی۔ ایک روز اچانک اس نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر کے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ میں بغور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جہاں پہلی بار میں نے اس کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھی تھی، اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی، ساتھ میں انسانی خون سے پیاس بجھانے کی۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے اسما کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لی، اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر کہکانا گانے لگی۔ میں اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پہ ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہیں کروایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ شاید یہ میری اسما سے والیانہ محبت تھی، جس میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے اسما سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تھی تو خوش نہیں تھی، اور میں اسے خوش کرنا چاہتا تھا، اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسما کے لیے یہ سب کرنے کی ٹھانی، اور ایک روز اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں اسما کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے، اور وہ اسی محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پہ مدعو ہے۔ میں اسما کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا پورا ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی اسما کو دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میری ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محبت سے حاصل کیا۔ اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا تو لعنت تھی میری محبت پہ، لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئی عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسما بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا، جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنی دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار سے اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس کے گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ اسما تھی، جس کے ہاتھوں تھوڑی ہی دیر میں اس کا قتل ہونے لگا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیگ رکھے، جنہیں وہ گھٹا گھٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیگ مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول فول بکنے لگا۔ میں نے پیگ کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا اور میں نے آگے بڑھ کر اسما کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پہ خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جان میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے سب کچھ کیا تھا، اور اس مسکراہٹ کے لیے میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسما کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ اسما نے اپنے منہ اسکینر خرے سے لگایا اور اپنے دانت پورے قوت سے گاڑ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت اسما نہیں کوئی بدرو لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب اسما اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے ایک کپڑے میں اڑسی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کر کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت اور وہ بھی اتنی مقدار میں کھا کیسے رہی ہے۔ مجھے اب اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ اسما تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ جانے اسما کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ اسما نہیں تھی جسے میں چاہتا تھا، جسے میں جانتا تھا۔ میں اکثر اسما کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے۔ تو میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی، وہ ساری باتیں سنتی رہتی اور مجھے چپ چاپ اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں سرد آ بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ میں جنگ کی سی کیفیت تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسما کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدروح اس کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ اسما کے اس رویے کے بارے میں اس عامل کے پاس نہیں گیا اور نہ ہی اسے کچھ بتایا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری اسما مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں، میرا اللہ جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے اسما کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ غالباً دل ایک بار پھر دماغ پر سبقت لے گیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے قریب چلی آئی، وہ میرے سینے سے آ لگی تھی۔ بہت دن بعد میں نے اسما کو خود میں محسوس کیا تھا، جس کی وجہ سے انتہا کی خوشی ہوئی تھی۔ یہ لطف و سرور کی رات تھی۔ میں گویا ساری رات ہواؤں میں اڑتا رہا۔
میں کہاں ہوں کہاں نہیں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اسما بدل گئی تھی یا وہ میرا کھانا پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ اسما کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ میری اسما ہی ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد اسے پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کو کہا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ اب وہ ایسا نہیں کہے گی، مگر وہ جیسی میری خدمت کر کے اس کا بدلہ لینا چاہ رہی ہو، بالآخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور تھا، میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ میں یہ کھانا لے کے اندر چلا گیا اور اس میں نے بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دوا اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے اسما کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جانے کتنی دیر لگی اسما کو اپنا کام کرنے میں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے۔ اسما نے پھر دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس سے میں خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی رہتی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پہ لڑنے لگ گئی تھی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی، آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا۔ احساس نہیں ہے مجھے کہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑ کر غصے میں آ گئی۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک تو مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں میں دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پہ جھک گئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، خدایا یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پونجنے لگا اور گلے سے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو اسما، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو، لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔
مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ اسما کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کے بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں اسما کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے۔ تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھے آ کر جھپٹی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آہنی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ اس کے دانت میری کلائی میں جا کر گھس گئے۔ میں درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، کلائی سے خون نکل رہا تھا اور کپڑے سرخ ہو رہے تھے۔ پھر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ کا باکس اسی کمرے میں تھا جس کے اندر اسما اپنے تمام تر ہولناکی کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خون کا بہاؤ رک سکے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ رات کے تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اب مجھے بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ اسما نہیں ہے۔ میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا جہاں سے یہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ یکدم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ اسما تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پر انگشت ہوا۔ اس نے پھر اسی زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ اسما کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت کاری تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار اسما کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ اسما کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ میں جلدی سے اٹھا، ہاتھ کی مرہم پٹی کی، لاش کو پولی تھین کے ایک بیگ میں ڈالا اور جا کر اسی قبر میں دفنا دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور پھر میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرات نہیں کرتے اور میں نے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔
اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ اسما اب مر چکی تھی جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔